بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم یونٹ 15 سٹارٹ کریں گے. وٹ آر یو ڈوئنگ دس ویکینڈ. تو اس کی ووکیبلری اسٹڈی کرتے ہیں. یونٹ 15 کا جو ووکیبلری ہے اس میں سب سے پہلا جو ورڈ ہے ایگو. اس کا مطلب ہے اردو کی میننگ ہے پہلے، انگلش میں بیفور، پریویسلی اور بیک. ویڈو بیوہ، a woman whose husband has died. Going over, go and meet. Time expression, an expression of time. Future plan, plan about the coming time. Stay, wait, break, reside. Nothing, nil, not anything. Provide, give, offer, supply. The movies, cinema. Museum, a place where old things are kept. Relationship, association, relation, affiliation. Grandchildren, the children of one's son or daughter. Grandparents, grandfather and grandmother. Grandson, the son of one's son or daughter. Granddaughter, daughter of one's son or daughter. تو گرینڈ ڈاٹر کے بعد ہے marital status, social position. Married, with a man or woman who has married. Single, never married. Obligation, mandatory, essentially. Arrive, to reach, appear, enter. What are you doing this weekend? اس ویکینڈ پر آپ کیا کر رہے ہو؟ پابلو اینڈ میلانی ناوا live in Mexico City. یہ دونوں جو ہے پابلو اینڈ میلانی، یہ میکسیکو سٹی میں رہتے ہیں. پابلو از میکسیکن، پابلو جو ہے وہ میکسیکن ہے، اینڈ میلانی از امریکن، اور میلانی جو ہے وہ امریکن ہے. میلانی از این انگلش ٹیچر، میلانی جو ہے وہ انگلش ٹیچر ہے. شی واز بورن ان کیلیفورنیا، وہ کیلیفورنیا میں پیدا ہوئی تھی. اینڈ ہر پیرنٹس اسٹل لیو دیئر، اور اس کے جو والدین ہیں وہ ابھی بھی وہاں پر رہتے ہیں. 22 years ago، 22 سال پہلے، شی وینٹ ٹو میکسیکو سٹی، وہ میکسیکو سٹی گئی تھی ٹو ٹیچ انگلش پڑھانے کے لیے. شی میٹ پابلو ناو، وہ وہاں پر پابلو ناو کے ساتھ ملی تھی. a young architect there، جو کہ وہاں پر ایک جوان معمار تھا. they were married 2 years later، 2 سال بعد ان کی شادی ہوئی تھی. their children were born in Mexico، ان کے بچے پیدا ہوئے تھے میکسیکو میں. Carlos is 18، Carlos 18 ہے، and Anna is 14، اور اینا جو ہے وہ 14 ہے. Pablo's mother is a widow، پابلو کی جو امی ہے وہ بیوہ ہے. and lives with them، اور ان کے ساتھ رہتی ہے. The Navas are going to the Grand Canyon. The Navas are going to the United States next month. آنے والے مہینے میں ناوا کی جو فیملی ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس جا رہی ہے. فرسٹ دے آر گوئنگ ٹو کیلیفورنیا، سب سے پہلے وہ کیلیفورنیا جائیں گے ٹو وزٹ میلانیز مدر اینڈ فادر، تاکہ میلانی کا فادر اور مدر جو ہے ان کا وزٹ کرے. دین دے آر گوئنگ ٹو دا گرینڈ کینین، اس کے بعد وہ گرینڈ کینین جائیں گے. سینٹافی، واشنگٹن ڈی سی اینڈ نیو یارک. اینڈ نیو یارک میں دے آر وزٹنگ مائک ینگ اینڈ ہیز فیملی اینڈ ونفیلڈ. وہ مائک ینگ کو چکر لگائیں گے اور اس کے خاندان کو فیلڈ میں. مائک lived with them in Mexico City last summer. مائک جو تھا وہ رہا تھا ان کے ساتھ میکسیکو سٹی میں گزری ہوئی گرمی میں. اٹس فرائیڈے ایوننگ، فرائیڈے کا ایوننگ ہے. The Navas are having dinner، ناواز کی فیملی بیٹھی ہوئی ہے اور ڈنر کر رہی ہے. اچھا، تو ان کے درمیان اب کنورزیشن ہوتا ہے. میلانی کہہ رہی ہے What are your plans for the weekend پابلو؟ اس ویکینڈ کے لیے آپ کی منصوبی کیا ہے پابلو؟ انہوں نے جواب دیا I have to go to the office tomorrow morning، کل صبح مجھے چاہیے کہ میں آفس چلا جاؤں. I have a lot of work. What about you dear؟ مجھے بہت سارا کام ہے، اور آپ بتاؤ ڈیئر. میلانی نے کہا I have to go to the travel agent، مجھے ٹریول ایجنٹ کے پاس جانا چاہیے. What are you doing this weekend؟ اس ویکینڈ میں آپ کیا کر رہی ہے؟ Carlos، can you help me clean the house؟ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں ہاؤس کو کلین کرنے میں؟ Carlos کہتا ہے I guess so، میرے خیال سے but I have to study for my exams too، لیکن مجھے اپنے ایگزامس کے لیے اسٹڈی کرنا چاہیے. I'm going over to Lucia's house tomorrow afternoon، کل آفٹرنون میں لوزیا کے گھر جاؤں گا. What about you Anna؟ اینا آپ بتاؤ. I have a dentist appointment، اینا نے جواب دیا کہ میرا ڈینٹسٹ اپوائنٹمنٹ ہے. But I would like to go to the travel agent with you، لیکن میں یہ پسند کروں گا کہ آپ کے ساتھ چلی جاؤ ٹریول ایجنٹ کے پاس. I want to answer Mike's letter too، کیونکہ میں مائک کا جو خط ہے اس کا جواب بھی دینا چاہتی ہوں. Presentation number 1، talking about future plans.
اب فیوچر کے پلانس کے حوالے سے ہم باتیں کیسے کریں گے. یوز دا پریزنٹ کنٹینیوس پلس فیوچر ٹائم ایکسپریشن. آپ لوگوں نے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس پلس فیوچر ٹائم ایکسپریشن کا استعمال کرنا ہے ٹو ٹاک اباؤٹ فیوچر پلانس، تاکہ آپ فیوچر پلانس کے بارے میں بات کریں. اچھا، تو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہم استعمال کریں گے پلس فیوچر ٹائم ایکسپریشن ایڈ کریں گے. فیوچر ٹائم ایکسپریشن کا مطلب یہ ہے کہ کل، اگلے ہفتے، اگلے مہینے کو، اگلے سال کو، تو اسے ہم فیوچر ٹائم ایکسپریشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک اسٹرکچر ہے کیونکہ پلس کا اضافہ ہوا ہے اس میں. the structure is used to talk about future plans. یہ اسٹرکچر ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور انٹینشنز یا ارادوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایگزامپلز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. آئی ایم بائنگ اے بک، میں ایک بک خرید رہا ہوں، تو یہ ایک کنٹینیوس ٹینس ہے. آفٹر ریکارڈنگ دس ویڈیو، اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کے بعد، تو یہ ایک فیوچر ٹائم ایکسپریشن ہے. ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک بک خریدوں گا، لیکن اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کے بعد، تو یہ ایک انٹینشن ہے. ابھی میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس ویڈیو کو ختم کرنے کے بعد ایک بک خریدوں گا، تو اس کے لیے میں نے اسٹرکچر کا استعمال کیا. اسی طرح ہم پلان اور انٹینشن میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. پلان کے لیے ہم زیادہ دنوں سے بناتے ہیں، اور انٹینشن جو ہے ارادہ، یہ ہم ڈائریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل دوسرا ایگزامپل ہے دے آر گوئنگ ٹو سعودیہ نیکسٹ ویک. وہ سعودیہ جا رہے ہیں. دے آر گوئنگ ٹو سعودیہ، وہ سعودیہ جا رہی ہے. یہ ایک پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، لیکن نیکسٹ ویک جو ہے بالکل بات کو چینج کر دیتا ہے. یہ فیوچر ٹائم ایکسپریشن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی سعودیہ نہیں جا رہی ہے، وہ اگلے ہفتے کو سعودیہ جائیں گی. یوزفل ایکسپریشنز یعنی فیوچر ٹائم ایکسپریشنز جو ہے نیکسٹ مینز دا کمنگ ون، جیسا کہ نیکسٹ ٹیوزڈے، نیکسٹ ویک، نیکسٹ منتھ، نیکسٹ جون، نیکسٹ سمر، نیکسٹ ایئر. تو اسی طرح ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں. یو آر ہیئر، فار ایگزامپل یہ فرسٹ ڈیٹ جو ہے آپ یہاں پر ہے دس ویک، اسی ہفتے کو. نیکسٹ ویک فار ایگزامپل اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نیکسٹ ویک پشاور جاؤں گا، تو میں کہوں گا آئی ایم گوئنگ ٹو پشاور، میں پشاور جا رہا ہوں نیکسٹ ویک، اگلے ہفتے کو. ویئر آر دا ناواز گوئنگ، ناواز کی فیملی کہاں جا رہی ہے؟ ٹو دا یونائٹیڈ اسٹیٹس، یونائٹیڈ اسٹیٹس جا رہی ہے. ویئر آر دے گوئنگ، کب یہ جائیں گے؟ نیکسٹ منتھ، اگلے مہینے کو. اچھا، یہ پریکٹس نمبر 2 جو ہے ٹیک ٹرنز آسکنگ اینڈ آنسرنگ کویشچنز اباؤٹ دا فیوچر پلانز آف دا انٹرکام 2000 کریکٹرز. انٹرکام 2000 کریکٹرز کے حوالے سے ہم کویشچنز کریں گے. فالو دا کنورزیشن ماڈل ان 1 میں کنورزیشن ماڈل فالو کرنا ہے. ہو یعنی کون جائیں گے؟ دا ناواز فیملی جائے گی. ٹیڈ جائے گا. دا لاگنز، کرسٹینا، ٹام لاگن. تو دا ناواز جو فیملی ہے وہ یونائٹیڈ اسٹیٹس جائیں گے. کب جائیں گے؟ تو نیکسٹ منتھ جائیں گے. ٹیڈ کہاں جائے گا؟ نیو یارک سٹی. کب جائے گا؟ نیکسٹ ویکینڈ. ٹھیک ہے، تو اب اگر ہم ٹیڈ کے حوالے سے کویشچنز کریں گے، ویئر از ٹیڈ گوئنگ، ٹیڈ کہاں جا رہا ہے؟ تو ہم نے دیکھا تھا، ہم نے پڑھا تھا اسی چارٹ میں کہ وہ نیو یارک سٹی جائے گا، ٹو نیو یارک سٹی. ٹھیک ہے، اسی طرح وین از ہی گوئنگ، کب جائے گا؟ وہاں پر لکھا ہے نیکسٹ ویکینڈ. ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ یہ پریکٹس کر سکتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. اسی طرح ویئر آر دا لاگنز گوئنگ ٹو دا بیچ، وین آر دے گوئنگ؟ نیکسٹ سمر. تو یہ باقی جو ہے یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. پریزنٹیشن نمبر 3 ٹاکنگ اباؤٹ پلانس فار دس ویک. اسی ہفتے کے لیے پلانس کے حوالے سے بات کرنا. تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ پلانس کے حوالے سے ہم بات کیسے کریں گے. تو یہ کچھ ورڈز ہیں آپ لوگوں نے یہ یاد کرنے ہیں. ٹوڈے آج کو کہتے ہیں، دس مارننگ یہ صبح، دس آفٹر نون یہ دوپہر، دس ایوننگ یہ شام، ٹو نائٹ آج رات. دس مینز دا پریزنٹ ون. دس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ. ویک ہم کہہ سکتے ہیں دس ویک اور دس ویکینڈ، اسی ہفتے کو یا اس ویکینڈ کو. دس فرائیڈے، اس فرائیڈے کو. دس سیٹرڈے آفٹر نون، اس سیٹرڈے آفٹر نون کو. ٹمارو ہم کل کو کہتے ہیں. ٹمارو مارننگ کل صبح، ٹمارو آفٹر نون کل دوپہر، ٹمارو ایوننگ کل شام، ٹمارو نائٹ کل رات. ٹھیک ہے. واٹ آر اینا اینڈ میلانی ڈوئنگ ٹمارو؟ اینا اینڈ میلانی ٹمارو کیا کریں گے؟ دے آر گوئنگ ٹو دا ٹریول ایجنٹ، وہ ٹریول ایجنٹ کے پاس جائیں گے. واٹ از کارلس ڈوئنگ ٹو نائٹ؟ کارلس کیا کرے گا آج رات؟ ہی از گوئنگ آؤٹ ود فرینڈس، وہ دوستوں کے ساتھ باہر جائے گا. واٹ آر یو ڈوئنگ دس ویکینڈ؟ اس ویکینڈ کو آپ کیا کر رہے ہو؟ نتھنگ مچ، بہت کچھ نہیں. آئی ایم اسٹیئنگ ہوم، میں گھر میں
ہوں گی ویل ہیو اے نائس ویکینڈ. انہوں نے کہا کہ آپ کا ویکینڈ بخیر. اوکے یو ٹو, ٹھیک ہے آپ کو بھی. تو اسی طرح آپ لوگوں نے ایک پریکٹس کرنا ہے. پریکٹس نمبر 4, ورک ود اے پارٹنر, ٹیک ٹرنز آسکنگ اینڈ آنسرنگ کویشچنز اباؤٹ پلانس فار دس ویک, فالو دا کنورزیشن ماڈلز اے اینڈ بی اینڈ 3. فار ایگزامپل نمبر 1 جو ہے ڈاکٹر ینگ ٹو نائٹ, اور یہاں پر لکھا ہے. تو ہم اسی طرح کویشچن کریں گے, واٹس ڈاکٹر ینگ ڈوئنگ ٹو نائٹ, آج رات ڈاکٹر ینگ کیا کرے گا, کیا کرے گا. ہی از گوئنگ ٹو ورک, وہ کام کے لیے جائے گا. تو اسی طرح یہ باقی آپ لوگوں نے کرنے ہیں, یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. اچھا, انٹروڈکشن نمبر 5 ہے سے گڈ بائی ٹو اور کلاس میٹس بفور دا ویکینڈ. ویکینڈ سے پہلے اب آپ لوگوں نے اپنے پارٹنر کو گڈ بائی کہنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں ہم اسی اسٹرکچر کے حوالے سے بات کریں گے, لیکن یہ انٹروڈکشن ہے. آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ انٹروڈکشن ہم پارٹنر کے ساتھ کرتے ہیں. تو آپ لوگوں نے ایک پارٹنر ڈھونڈنا ہے, اسی کے ساتھ یہ انٹروڈکشن کرنا ہے. واٹ آر یو ڈوئنگ دس ویکینڈ, وہ کہے گا آئی ایم وزٹنگ مائی فرینڈس, ویل ہیو اے نائس ویکینڈ, تھینکس, یا اوکے یو ٹو, ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ لوگوں نے انٹروڈکشن کرنا ہے. لسننگ ہم اسکپ کرتے ہیں. اچھا, ووکیبلری اینڈ کنٹیکسٹ نمبر 7. اب ہم لوگوں نے کچھ ووکیبلری سیکھنی ہے, ٹھیک ہے. دیز آر دا ممبرز آف دا ناوا فیملی. یہ جو لوگ ہیں یہ ناوا فیملی کے ممبرز ہیں. یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماریا گومز ہیں, دی ناوا, اس کی ایج ہے 64. اسی طرح جان پابلو ناوا ڈیکیزڈ, یہ دونوں جو ہے یہ میرڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ, ٹھیک ہے. ان دونوں کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے پابلو ناوا. تو پابلو ناوا کی شادی ہوئی ہے میلانی کینسکی سے, اور میلانی کینسکی جو ہے یہ جولیا کینسکی اینڈ جوزف کینسکی کی بیٹی ہے. تو ان کی 3 بچے ہیں, ایک ہے میلانی اور دوسرا ہے پال اینڈ تیسرا ہے رابرٹ, ٹھیک ہے. تو ان دونوں نے شادی کی ہے, تو ان کے 2 بچے ہیں, ایک کا نام ہے کارلس ناوا اینڈ اینا ناوا. تو یہ ریلیشن شپس آپ لوگوں نے جاننے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماریا از پابلوز مدر. ماریا جو ہے وہ پابلو کی امی ہے, اینڈ ایناز گرینڈ مدر, لیکن اینا کی گرینڈ مدر ہے, مطلب دادی ہے. تو اینا یہ ہے, ٹھیک ہے, اور ماریا یہاں پر ہے. تو یہ ماریا جو ہے اینا کی دادی ہے لیکن پابلو کی امی ہے. تو اسی وجہ سے یہاں پر لکھا ہے ماریا از پابلوز مدر اینڈ ایناز گرینڈ مدر. جوزف از میلانیز فادر اینڈ کارلس از گرینڈ فادر. یہ جو ہے یہ میلانی کا ابو ہے لیکن کارلس کا دادا ہے. کارلس اینڈ اینا اور پابلو اینڈ میلانیز چلڈرن, یہ دونوں جو ہے یہ میلانی کے بچے ہیں. اینڈ ماریاز گرینڈ چلڈرن, اینڈ ماریا کی کیا ہے, نواسے ہے. جولیا جوزف اینڈ ماریا اور ایناز گرینڈ پیرنٹس, یہ ان کے گرینڈ پیرنٹس ہے یعنی دادا دادی. کارلس از جولیاز گرینڈ سن, کارلس جو ہے وہ جولیا کا نواسا ہے. اینا از ہر گرینڈ ڈاٹر, اینڈ اینا جو ہے اس کی نواسی ہے. تو یہ جو ووکیبلری ہے آپ لوگوں نے یہ سیکھنی ہے, جو بورڈ ورڈز میں لکھی ہوئی ہے. پریکٹس نمبر 8, آئیڈینٹیفائی دیز پیپل بائی دیئر ریلیشن شپ ٹو ایچ ادر. آپ لوگوں نے آپ آئیڈینٹیفیکیشن کرنا ہے ان کے ریلیشن شپس کے وجہ سے. جولیا میلانی, تو جولیا میلانی کی کیا ہے, جولیا از میلانیز مدر, جولیا جو ہے وہ میلانی کی امی ہے. ماریا اینا, تو 1 نمبر کیسا ہوگا, ماریا اینا. تو ہم لوگ یہ پڑھ چکے ہیں کہ ماریا جو ہے وہ اینا کی دادی ہے, تو ہم لکھ سکتے ہیں ماریا از ایناز گرینڈ مدر. اچھا, تو یہ آپ باقی جو ہے یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے, آپ نے وہاں ریلیشن شپ دیکھنا ہے, اسی کے متعلق جواب دینا ہے. پھر پریکٹس نمبر 9, گیو 2 آئیڈینٹیفیکیشنز فار ایچ پرسن. اب ہر پرسن کے لیے 2 آئیڈینٹیفیکیشنز دینے ہیں. سیورل آنسرز آر کریکٹ, زیادہ آنسرز بھی صحیح ہوں گے. فار ایگزامپل اینا کے لیے ہم ریلیشن شپ بنائیں گے. اینا از کارلس سسٹر, اینا کارلس کی سسٹر ہے. اینا از جولیاز گرینڈ ڈاٹر, لیکن جولیا کی نواسی ہے. اسی طرح نمبر 1 جو ہے ماریا, تو ماریا کے لیے آپ لوگ اسی طرح بنا سکتے ہیں. ماریا از پابلوز مدر, ماریا پابلو کی امی ہے. ماریا از کارلس از گرینڈ مدر, لیکن کارلس کی دادی ہے. تو اسی طرح آپ لوگوں نے یہ ہوم ورک کرنا ہے.
ایگزامپل آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے آپ لوگوں نے ہیلپ لینا ہے. ری انٹری نمبر 10, ری انٹری کا مطلب یہ ہے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کمپلیٹ سینٹینسز ود دا کریکٹ پوزیسو ایڈجیکٹو. تو ہم یونٹ 3 میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ پوزیسو ایڈجیکٹوز کسے کہتے ہیں. مائی, ہیز, ہر, اور دیئر, یہ جو ہے یہ استعمال کرنے ہیں. فار ایگزامپل آئی ایم جولیا کینسکی, میں جولیا کینسکی ہوں, ڈیش ہسبینڈز نیم از جوسف. تو یہاں پر آئی کا استعمال ہوا ہے, تو آئی کے لیے ہم مائی کا استعمال کرتے ہیں. مائی ہسبینڈز نیم از جوسف. وی ہیو 2 sons and a daughter, ڈیش ڈاٹرز نیم از میلانی. تو یہاں پر وی, تو وی کے لیے ہم اور کا استعمال کریں گے. our daughter's name is میلانی. ڈیش sons are Paul and Robert. تو یہاں پر میلانی ہے, تو میلانی فیمیل ہے, شی ہے, تو شی کے لیے ہم ہر کا استعمال کرتے ہیں. her sons are Paul and Robert. ٹھیک ہے. میلانی از میرڈ, ڈیش ہسبینڈز نیم از پابلو ناوا. تو میلانی لڑکی ہے, تو ہر ہسبینڈز نیم از پابلو ناوا. یہاں پر پابلو اینڈ میلانی ہیو 2 children, ڈیش نیمز آر کارلس اینڈ اینا. تو یہ پلورل ہے, تو ہم استعمال کریں گے دیئر نیمز. ٹھیک ہے, تو یہ باقی جو ہے یہ آپ لوگ خود ہی کر لیں گے. Entry number 11, age. عمر. Practice with a partner. Take turns asking about the age of Milani's relatives. تو میلانیز کی جو ریلیٹیوز ہیں, جو رشتہ دار ہیں, ان کے ایج کے بارے میں پوچھنا ہے. How old is Carlos? Carlos کی کتنی عمر ہے. He is 18, وہ 18 ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے اس طرح پریکٹس کرنا ہے. How old is Kamran? He is 20. تو اسی طرح آپ لوگوں نے پریکٹس کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے. ٹاکنگ اباؤٹ میرٹل اسٹیٹس اینڈ فیملی. اب شادی سے متعلق بات کرنا یا فیملی سے متعلق. یہ 2 بندے جو کڑے ہیں یہ کہہ رہے ہیں وی آر میرڈ, ہماری شادی ہوئی ہے. وی میٹ ان میکسیکو سٹی, ہم میکسیکو سٹی میں ملے تھے. وی ور میرڈ دیئر ٹو, وہاں پر ہماری شادی بھی ہوئی تھی. یہ پابلو اینڈ میلانی کہہ رہی ہے. یہ کارلس جو ہے یہ کہہ رہا ہے آئی ایم سنگل, میں سنگل ہوں, مطلب میری شادی نہیں ہوئی ہے. یوزفل ووکیبلری. ویڈوڈ, ویڈوڈ ہم دونوں کو کہتے ہیں, یعنی جس کا شوہر مرتا ہے یا بیوی. ویڈو, ویڈو ہم فیمیل کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن ویڈوور ہم میل کے لیے استعمال کریں گے. ڈیورس آپ لوگوں کو پتہ ہوگا طلاق کو کہتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے پوچھنا ہے کہ کیا آپ کی شادی ہوئی ہے, تو آپ اسی طرح کوشچن کریں گے آر یو میرڈ, وہ کہے گا نو آئی ایم سنگل, اگر وہ سنگل ہے تو. ڈو یو ہیو اینی بردرز اینڈ سسٹرز. اب آپ لوگوں نے ان کے بھائی اینڈ بہنوں کے بارے میں پوچھنا ہے, وہ کہے گا یس آئی ہیو 2, ہاں 2 ہے. 1 brother and 1 sister, ایک بھائی اینڈ ایک بہن. واٹ آر دیئر نیمز, ان کے کیا نیمز ہیں. ماریا, ایلینا اینڈ جان. اب یہاں پر آر یو میرڈ, وہ جواب میں کہہ رہا ہے یس آئی ایم. ڈو یو ہیو اینی چلڈرن, یس آئی ہیو 3, 2 boys and a girl. What are their names and how old are they? Marta is 12, Manuel is 10, and Tito is 7. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے اس پر انٹریکشن کرنا ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ. لیکن ووکیبلری دیکھتے ہیں. آئی ایم این اونلی چائلڈ کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف ایک بچہ ہوں. نن کا مطلب ہے کوئی بھی نہیں. تو آپ نے کویشچن کرنا ہے آر یو میرڈ, اگر وہ شادی شدہ ہے تو وہ کہے گا یس آئی ایم. تو آپ نے بچوں کے بارے میں پوچھنا ہے ڈو یو ہیو اینی چلڈرن, وہ کہے گا یس آئی ڈو. 2 یعنی 2 ہے, a girl and a boy, ایک لڑکی اور ایک لڑکا. What are their names and how old are they? Anna is 4 and Pablito is 2. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر شادی شدہ نہیں ہے تو وہ کہے گا نو آئی ایم ناٹ. ڈو یو ہیو اینی بردرز اینڈ سسٹرز, بھائی اینڈ بہنوں کے بارے میں پوچھنا ہے. یس آئی ڈو, 1 sister. تو کہنا ہے what's her name, ان کا کیا نام ہے, سارا. تو یہ آپ لوگوں کا انٹروڈکشن ہے. آپ لوگوں نے پارٹنر کے ساتھ ضرور پریکٹس کرنا ہے. پریزنٹیشن نمبر 14, ایکسپریسنگ اوبلیگیشنز, یعنی فرض شو کرنا. تو فرض شو کرنے کے لیے ہم ہیز اور ہیو ٹو پلس ورب کا استعمال کرتے ہیں. اچھا, ہم پریویس یونٹس میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ ہیز اور ہیو ٹو پلس ورب ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم ایکسکیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں, جب ہم بہانہ بناتے ہیں. I have to study, I have to play cricket, I have to go home. لیکن یہ have اور has to plus verb structure ہم تب بھی استعمال کرتے ہیں جب ہم obligations کے حوالے سے بات کرتے ہیں. We use this structure when we want to express obligations, جب ہم فرض کو ظاہر کرتے ہیں. فار ایگزامپل, میرا ایک دوست ہے, وہ میرے گھر پر آتا ہے اور وہ مجھ سے کہتا ہے کہ لیٹس پلے کرکٹ. ٹھیک ہے, اب یہ میرا فرض ہے کہ میں نماز پڑھ لوں, نماز کا وقت ہو گیا ہے, تو میں اسے کہوں گا آئی ایم سوری, آئی ہیو ٹو آفر دا پریئر اور پرفارم دا پریئر. آئی ہیو ٹو پرفارم دا پریئر اور ہی ہیز ٹو پرفارم دا پریئر.
تو ایکسپریسنگ اوبلیگیشنز، پابلو ہیز ٹو گو ٹو دا آفس، پابلو کو آفس جانا چاہیے. میلانی ہیز ٹو کلین دا ہاؤس، میلانی کو گھر صاف کرنا چاہیے. He has to study, she has to study. What's Pablo doing this weekend? Pablo اس ویکینڈ پر کیا کر رہا ہے؟ He has to go to the office. اسے آفس جانا چاہیے. پروننسیشن کو دیکھتے ہیں. ہم has to کے بجائے has to کہہ سکتے ہیں. He has to study. Have to کے بجائے have to. I have to go to the travel agent. Pablo has to work. آپ لوگوں نے ریپیٹ کرنا ہے. Pablo has to work. Milani has to go to the travel agent. Anna has to go to the dentist. Carlos and Anna have to study. Milani, Anna and Carlos have to clean the house. So practice number 16, look at the chart, ask and answer questions about what each person is doing this weekend. Follow the conversation model in 14. تو اب آپ لوگوں نے has to and have to کے ساتھ یہ شو کرنا ہے کہ یہ انہیں کیا کرنا چاہیے. Pablo go to the office, اسی طرح Milani go to the travel agent, go to the doctor. تو آپ لوگوں نے اسی طرح کرنا ہے. Milani has to go to the travel agent. ٹھیک ہے، اسے ٹریول ایجنٹ جانا چاہیے. She has to go to the doctor. اسے ڈاکٹر جانا چاہیے. تو اسی طرح یہ باقی کے آپ لوگوں نے کرنے ہیں. Before you read, do you write letters before you visit people? آپ لوگ خط لکھتے ہیں جب آپ لوگ کسی کو چکر لگاتے ہیں اس سے پہلے. what information do you give in the letter؟ کیا معلومات آپ لوگ دیتے ہیں؟ تو یہ ایک لیٹر ہے، یہ لکھا ہے اینا نے مائک کو. تو کہہ رہی ہے ڈیئر مائک we were all happy to get your letter. ہم سب خوش تھے جب آپ کا خط ہمیں ملا. yes we are coming to New York. ہاں ہم نیو یارک آ رہے ہیں. believe it or not، اگر آپ یقین کریں یا نہیں. I am so excited، میں بہت زیادہ پرجوش ہوں. first we are going to the Los Angeles. سب سے پہلے ہم لاس اینجلس جائیں گے. to visit my grandmother and grandfather، کہ ہم اپنے گرینڈ مدر اینڈ گرینڈ فادر کو چکر لگائے for a week، ہفتے کے لیے. then we are driving to the Grand Canyon، اس کے بعد ہم گرینڈ کینین جائیں گے. and Santa Fe جائیں گے. and their car، ان کے کار میں. after Santa Fe کی بعد they are going back to Los Angeles، وہ واپس لاس اینجلس جائیں گے. and we are flying to Washington for 4 days، اور ہم اڑیں گے واشنگٹن کے لیے 4 دنوں کے لیے. from Washington we are taking the train to New York، ہم ٹرین میں جائیں گے نیو یارک کو. we are arriving in New York on July 20th، ہم جولائی 20 پر وہاں پر پہنچیں گے. I hope you can meet us، میرا امید ہے کہ آپ ہمیں مل سکتے ہو. at the station پر. if not، اگر نہیں we can find our way to Enfield، ہم اپنا راستہ تلاش کر سکتے ہیں Enfield کو. hope you are all well، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہے. see you in a month، ایک مہینے میں ملیں گے. love Anna، تو یہ اینا نے لکھا تھا. تو اب آپ سے کچھ کویشچنز کریں گے آپ لوگوں نے. دیٹس رائٹ، دیٹس رانگ اور آئی ڈونٹ نو کے ساتھ جواب دینا ہے. اینا ہیز اے لیٹر فرام مائک، اینا کو خط آیا تھا مائک سے، تو وہ اینا نے لکھا تھا، تو یہ رانگ سینٹینس ہے. اسی طرح یہ باقی کویشچنز آپ لوگوں نے ریڈ کرنے ہیں اور جواب دینے ہیں. رائٹنگ نمبر 18، رائٹ اے شارٹ لیٹر ٹو اے فرینڈ. اب آپ لوگوں نے ایک مختصر خط لکھنا ہے. تھینک ہیم اور ہر فار این انویٹیشن ٹو وزٹ، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے ایک دعوت نامے کے لیے تاکہ وزٹ کریے. ٹیل ہیم اور ہر وین یو آر ارائیونگ، آپ لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ آپ کب پہنچیں گے. یوز ایناز لیٹر از اے ماڈل، وہ جو خط آپ لوگوں نے دیکھا اسے آپ نمونے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. فائنل ایکٹیویٹی یوزفل لینگویج جو ہے. کین یو گو ٹو دا موویز فرائیڈے نائٹ، کیا آپ فرائیڈے نائٹ کو موویز جا سکتے ہو. نو آئی کینٹ، نہیں میں نہیں. آئی ہیو ٹو بیبی سٹ فار مائی آنٹ میری، مجھے اپنے آنٹ کے لیے بیبی سٹ کرنا ہے میری کے لیے. تو آپ لوگوں نے یہ چارٹ بلو کاپی کرنا ہے. رائٹ ڈاؤن دا تھنگز یو ہیو ٹو ڈو دس ویکینڈ. اب آپ لوگوں نے وہ چیزیں لکھنا ہے جو آپ اس ویکینڈ پر کریں گے، یعنی سیٹرڈے یا سنڈے پر. Now plan one activity with a partner for a time. اب آپ لوگوں نے پارٹنر کے ساتھ ایکٹیویٹی پلان کرنا ہے ایک ٹائم کے لیے. when you are both free، جب آپ دونوں فری ہوں گے. then اس کے بعد tell the class about your plans for the weekend. پھر ویکینڈ کے لیے پلانس کے بارے میں کلاس کو کہنا ہے. talk about what you have to do، اس کے بارے میں بات کریں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. and what you want to do، and آپ کیا کرنا چاہتے ہو with your partner کے ساتھ. تو آپ لوگوں نے ایکٹیویٹیز لکھنے ہیں. پھر ہیو اینڈ ہیز ٹو پلس ورب کے ساتھ اپنے دوست کو وہ کہنے ہیں.
اچھا، تو یہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے ووکیبلری کا یونٹ 15 میں آپ لوگوں نے اسی سالو کرنا ہے، ووکیبلری سیکھنی ہے، پھر یہ ٹیسٹ دینا ہے. تو اسی کے ساتھ یونٹ 15 کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم بہت جلد ملیں گے یونٹ 16 میں. خدا حافظ.